دین کے نام پر کیا کچھ نہیں کر رہے اور سمجھ رہے ہیں کہ ثواب ہے، جبکہ وہ ثواب کیا ہوتا اللہ تعالیٰ پکڑتے محفوظ رکھے۔ اوکے، ایک بات یاد آئی مجھے، حضرت مفتی صاحبان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کبھی کبھی میری آنکھ کھل جاتی ہے، میں سوچتا ہوں کہ یہ جو لوگ چوری کرتے ہیں بجلی کی، یہ کل قیامت کس کس سے معافی مانگیں؟ عیسائیوں سے بھی مانگنا پڑے گا، لازم اس ملک میں عیسائی بھی رہتے ہیں، ہندو بھی رہتے ہیں، پارسی بھی رہتے ہیں، ہر طرح ہر طرح مسلمانوں کے علاوہ اور بھی طبقے رہتے ہیں نا، اور بھی جو ہے وہ رہتے ہیں جو غیر مسلم۔ تو یہ جو بجلی کی چوری کر رہے ہیں، تو یہ کل قیامت میں کس کس سے معافی مانگیں؟ اب دین کے نام پر کیا ہو رہا ہے کہ جناب وہ سجاوٹ ہو رہی ہے، اندر اندریا اندھیرے ہی اندھیرا، اندر اندھیرا ہے اور باہر چراغا ہے۔ کتنی خطرناک بات کہ جس کو وہ دین سمجھ وہ دین ہی نہیں، اور اوپر سے دھڑلے سے جو ہے وہ بجلی چوری کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہاں کر رہے ہیں، کیا ہوا؟ اور پھر اس پر اور ایک غضب ہوا، انتہائی تکلیف دے کہ غیر مسلم جو ہے جو چیزیں اختیار کرتے ہیں اپنی سجاوٹ وغیرہ میں، وہ ایک ٹری ہوتا ہے، ایک درخت ہوتا ہے، وہ بھی اپنے لگاتے ہیں۔ آج ہم نے محلے میں دیکھا تو ہم کچھ تکلیف ہوئی، اور میں نے کہا بھائی کیا کر رہے ہو؟ یہ عیسائیوں کا تم نے یہ کیا کر لیا؟ تو وہ تھا تو خیر انہیں کا، لیکن وہ سمجھدار، اس نے کہا کہ نہیں حضرت، میں نے تو منع کیا، لیکن یہاں کون سنتا کون ہے؟ عیسائیوں کی ٹری لگا کر منایا جا رہا ہے، کیا کیا منایا جا رہا ہے؟ عید میلاد النبی منایا جا رہا ہے۔ کتنی خطرناک بات، بڑی عبرت کی بات ہے بھائی۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کرے، خدا کی قسم کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل سے بچا لیا، اپنے فضل سے بچا لیا، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہم ان میں تعان بھی نہیں کریں۔ مجھے یہاں ایک واقعہ ہے نا کہ حضرت عبد الرحمن بن اندلسی کا واقعہ، عجیب واقعہ ہے، جو تعان پر ہے۔ 30,000 خانقاہیں ان کی چلتی تھی، کتنی؟ 30,000 خانقاہیں چلتی تھی، اور ہزاروں لاکھوں مرید تھے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ جیسے شخص ان کے مرید تھے، اتنے بڑے بڑے اللہ والوں سے کے مرید تھے۔ حج کے لیے اس زمانے میں قافلے کے ساتھ جایا کرتے تھے، تو گئے نکلے، راستے میں ایک ایسی جگہ سے گزرے جہاں پہ لوگ سلیب کی یعنی یہ عیسائیوں کی عبادت کر رہے تھے۔ تو دل میں خیال آئی کیسے لوگ ہیں، ان کو عقل نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ یعنی عقل رکھتے ہوئے باوجود جو ہے وہ اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ بس یہ حقارت دل میں آنا تھا، ایسا لگا جیسے کچھ اندر سے نکل کے چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ کو اللہ، کیونکہ یہ ہم نے کوئی اللہ سے درخواست کی تھی کہ ہمیں ایمان دے، اللہ نے ہمیں بلا سے، اور پھر ہم نے کوئی درخواست کی تھی کہ ہمیں آپ اہل حق کے ساتھ وابستہ کریے گا، یہ تو اللہ نے ہم کو فضل بنا بلا استحقاق۔ اب وہ آگے چلے، کچھ جو ہے وہ مستورات جو ہے پانی بھر رہی تھی، تو شہوت کی نگاہ پڑی، وہیں بیٹھ گئے۔ پہلی حقارت کی نگاہ پڑی، دوسری شہوت کی نگاہ پڑی، اور ایسا لگا جیسے کچھ پرندہ نکل کے اندر سے چلا گیا۔ اب وہ ساتھ ہیں کون؟ جو مریدین ساتھ ہیں، اور مرید کہہ رہے ہیں حضرت چلیں، کہا آپ جاؤ، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، میں یہاں یہیں رہوں گا اور شادی کروں گا۔ اب مریدین کہہ رہے ہیں حضرت کیا ہو گیا آپ کو؟ رو رہے ہیں، کہا جاؤ بس تم چلے جاؤ۔ اب یہ روتے بھی چلے گئے حج کرنے کے لیے۔ اب یہ گئے وہاں کے، اس لڑکی سے کہا تو اس نے کہا کہ میں تو یہودی ہے، آپ کو یہودی نے پڑھا کہا، تو کہا چلو اپنے باپ کے بعد لے گئے، وہ باپ کے بعد گئے، اس نے کہا کہ بھائی تم تو مسلمان ہو، کہا ٹھیک ہے جو آپ بولے میں کر لوں گا۔ کہا 2 سال تک سور چرانے پڑیں گے، سور چرانے پڑیں گے، اس میں میرے کھیت میں، اور وہی ایسا جس سے قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا کرتے تھے پکڑ کے، وہی ایسا وہاں لے کے کھڑے کھیتوں میں۔ کتنی عبرت کی بات ہے، اللہ اکبر۔ مریدین حج پہ چلے گئے، لکھا کتابوں کے واپس آئے، اور آنے کے بعد چھوڑ 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 آنے کے بعد پھر دوبارہ کہا چلو حضرت کی چلتے ہیں، حضرت کے پاس دیکھتے ہیں کیا ہوا۔ پہنچے وہاں، معلوم کیا کہ حضرت کہاں ہیں، معلوم ہے کہ فلاں کھیت میں سور چلا رہے ہیں۔ ایک دھکا سا لگا کہ اللہ، ہمارے شیخ
اور صبح چلانے. اور وہاں پہنچے تو حضرت کھڑے ہوئے اور عصا کو ٹیک لگائے ہوئے تھے. جا کے سوال کیا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے, آپ کو کوئی قرآن کی آیت یاد بھی ہے؟ تو ان کو ایک یاد آئی کہ اللہ جیسے گمراہ کہتے ہیں اسے کوئی ہدایت نہیں سکتا. اور ایک حدیث بھی یاد تھی, انہیں یاد نہیں. انہوں نے پوچھا کہ آپ کو حدیث بھی یاد ہے؟ کہا ہاں یاد ہے, وہ بتائی. یہ روتے ہوئے چلے آئے, جنگل میں آ گئے. لکھا ہے کہ اتنا روئے مریدین, اتنا روئے کہ درخت بھی رونے لگے. اتنا دھاڑے مارا کہ یا اللہ یہ ہمارے شیخ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا, اور روئے. اور پھر وہ نماز کا وقت ہو گیا تو یہ لوگ جو ہے وہ نماز کے لیے جو ہے وہ پہنچے. تو ابھی وضو کر رہے تھے کہ اچانک دیکھا کہ ایک سفید کپڑے میں ملبوس ایک آدمی آ رہا, اشہد اللہ الہ الا اللہ, اور زور زور سے پڑھتا ہے. کہا کہ یہ تو ہمارے شیخ کی آواز لگتی ہے, یہ تو ہمارے شیخ کی آواز لگتی ہے. دیکھا تو شیخ ہی تھے. آئے, پھر حضرت نے نہائے دھوئے, اس کے بعد پھر وضو نماز پڑھائی, پھر آ گئے. لیکن مجھے حضرت یہ کیا معاملہ ہوا؟ کہا کہ یہ حقارت کی نگاہ, پہلے حقارت کی. میں نے سوچا کہ یہ کیسے لوگ ہیں, بس ایسا لگا جیسے کوئی پرندہ نکل گیا. اور دوسری سی بات, جب تم لوگ یہاں سے مجھ سے بات کر کے نکلے, دوبارہ جب حج کر کے واپس آئے, تو جب کھڑا تم لوگ نکلے تو میں نے اللہ سے فریاد کی, یا اللہ یہ کیا میرے ساتھ معاملہ, اب تو مجھے معاف فرما دے. تو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور میں نے سارا علوم واپس دے دیا. اب عادت تو یہاں آ گئے. اب وہ لڑکی بھی جس سے شادی کرنی تھی وہ بھی ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت کے ایک دن مسلمان ہوئی تھی, اللہ نے اس کو مسلمان کر دیا. وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بغداد پہنچی. حضرت بیٹھے ہوئے تھے. مجھے نے کہا حضرت کوئی خاتون آئی, وہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہے. کہا کون ہے؟ پردے سے پوچھا کون ہے, بتایا. تو کہا بھی اب تو کچھ نہیں ہو سکتا, اور اس کو ایک حجرہ دے دیا. وہیں رہ کے اس کا انتقال ہو گیا, حضرت کا بھی انتقال ہو گیا. اس کا انتقال ہوا, حضرت کا بھی انتقال ہو گیا. تو خواب میں کسی نے دیکھا کسی نے کہ جو ہے دونوں جنت میں چل رہے ہیں. اللہ نے فضل ہوا. تو بھائی کسی کو حقارت سے نہیں دیکھنا. کتنا ہی ہمارے ڈاکٹر صاحب اللہ فرماتے تھے, اگر کسی کو کسی گناہ میں مبتلا دیکھو تو فوراً اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو, یا اللہ آپ کا احسان ہے کہ اسی کی جگہ میں نہیں ہوں, میں بھی تو ہو سکتا تھا, آپ نے فضل فرمایا, اللہم لک الحمد للہ. اور دوسری طرف فوراً پناہ مانگو, یا اللہ میری بھی حفاظت فرما اور میرے متعلقین کی, میری نسلوں کی حفاظت فرما. کتنے ایسے واقعات بڑے ہیں. یہ شبلی نعمانی تھے انڈیا میں, جو انہوں نے جو ندوہ کے تھے, مولانا شبلی نعمانی, ان کی پوتی بڑی عبرت کی بات ہے. امریکہ میں اس نے مردوں کی جماعت کرائی. مرد پیچھے تھے اور عورت, وہ مرد تو سارے ہیجڑے بن گئے تھے, تو ہم تو ہیں ہیجڑے, تم آ جاؤ. وہاں کتنی کیا بات ہے کہ بری صحبت ملی, کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اس لیے صحبت اچھی اختیار کرو. صحبت اگر غلط استعمال ہوگے تو کیا ہوگا کہ آہستہ آہستہ انسان کہیں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. تو حضرت ڈاکٹر اللہ فرماتے شکر ادا کرو اور اس کے بعد اس کے لیے دعا کر دو, یا اللہ اس کو ہدایت دے دیجیے. یہ آپ کا نادان, اور اگر ایسے تعلقات ہیں جس سے آپ اس کو سمجھا سکتے ہو تو سمجھا بھی دو. یہی ایک وہ جو ہے واقعہ نے کہ یعنی صحبت, نیک صحبت انسان کو کیا بنا دیتی. جو مجھے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ حمام میں نہانے گئے, اور نہانے کے لیے جب مٹی اٹھائی انہوں نے تو مٹی میں سے خوشبو آئی. خوشبو سے انہوں نے حال میں پوچھا, حال میں مٹی تو مشک ہے, امبر ہے, گلاب ہے, کیا ہے؟ اس نے کہا نہ میں مشک ہوں, نہ امبر ہوں, نہ گلاب ہوں. کچھ دن پھولوں کے ساتھ رہی. باتیں کہ نہ پھولوں کا ارادہ تھا کہ اس کو خوشبو دیں, نہ مٹی کا ارادہ تھا اس کی خوشبو دیں, لیکن چند دن یعنی بلا ارادہ صحبت کی وجہ سے خوشبو اس کے اندر بڑھ گئی. فرماتے کہ جب کوئی اللہ والا کے پاس جائے تو دعا کر کے جائے. وہ کہ دینے والے کون ہیں؟ دینے والے تو اللہ تعالیٰ ہیں. اگر اللہ تعالیٰ دینا چاہے تو کچھ نہیں. وہ ایک واقعہ لکھا کہ ایک بادشاہ تھا,
شاہ دولہ، تو وہ جو ہے وہ اپنے گھر سے نکلا غریبوں کو خیرات بانٹنے کے لیے. تو اپنے گھر سے شروع کیا، اپنے دروازے سے. تو جب آخر میں پہنچا تو ایک جو فقیر تھا وہ رہ گیا. اس نے کہا چلو اب ایسا کرتے ہیں کہ کل جب میں شروع کروں گا تو میں جو ہے سب سے آخر سے شروع کروں گا. اب جناب اب دوسرے دن ہوتے شروع. اب یہ فقیر نے کہا کہ یہ کیونکہ جو ہے مطلب یہ کہ پہلے جو ہے نا سب سے پہلے شروع کرتا ہے تو میں دروازے پہ جا کے بیٹھ جاتا ہوں پہلے، سب سے پہلے جا کے بےچارا بیٹھ گیا. اب جناب شروع کیا تو آخر میں وہی بجا. اس نے کہا جسے دے مولا اسی دے شاید دولا، جسے نہ دے مولا اس نہیں دے سکتا شاید دولا. تو دینے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہے. حکیم مختصر رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ سب سے اچھا مرید پتہ ہے کون ہے؟ کہ جب گھر سے چلے تو 2 رکعت نفل پڑھ کے چلے شیخ کے لیے، یا اللہ میرے شیخ کے دل میں خوب اچھے اچھے علوم عطا فرمائیے جس سے مجھے نفع ہو جائے، جس سے میری اصلاح ہو جائے. تو فرمایا پھر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. وہ کہ دینے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہے نا. جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو ماں کے تھنوں میں کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. بچہ جب چلاتا ہے روتا ہے تو اللہ تعالیٰ دودھ اتارتے ہیں. تو جتنا زیادہ بچہ روتا ہے اتنا ہی زیادہ جو دودھ مارتا ہے. تو جتنا زیادہ آنے والوں کے دل میں تڑپ ہوگی اصلاح کی کہ کسی طرح ہماری اصلاح ہو جائے، کس طرح ہم جو ہے اللہ سے اللہ کا راستہ پا جائیں، کس طرح سے ہم اللہ کی محبت کو حاصل کر لیں، تو پھر کیا ہوگا کہ پھر ویسے ہی پھر اللہ تعالیٰ عطا بھی فرمائیں گے. کیونکہ دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں. اللہ تعالیٰ چاہے چھوٹی کھڑکی سے دے دیں چاہے بڑی کھڑکی سے، دینے والے کون ہیں؟ اللہ کی ذات ہے. اور جو ہے سلسلے کی جو برکات ہوتی ہے وہ کہ ہمارا سلسلہ الحمدللہ کہیں سے منقطع نہیں ہے. ہمارا سلسلہ کہیں سے منقطع نہیں ہے. جیسے حدیث ہوتے نا، حدیث کے وہ ہوتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں فلاں، ایسے ہی یہ جو ہمارا جو سلسلہ ہے شیوخ کا وہ کہیں سے بھی نہیں. وہ یاد آیا کہ وہ حکیم مختصر رحمۃ اللہ سے ایک تعلق تھا کسی کا، تو وہ بیچارے مر گئے پرسرار صاحب، تو وہی بیت کیا کرتے تھے پتہ. تو جو وہ کہا گیا تھا وہ آج کل وہ بیت کر رہے ہیں، میں جا رہا ہوں. کہ کہاں جا رہا ہوں؟ دوسری تھی کہ نہیں وہ جو ہے مطلب یہ کہ ان سے بیت ہونے جا رہا ہوں. تو کہنے لگے ان کا کوئی بابا بھی ہے؟ کہا بابا تو کوئی نہیں. تو کہا جب جس کا بابا نہیں ہو اس سے تم جس کی یعنی جہاں سے جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، جب وہ سلسلہ ہی نہیں ہے تو پھر اس سے کیا کر رہا ہو؟ تم کیا کر رہے ہو؟ ایسے شخص بیت کہاں ہو رہا ہو جس کا کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے، وہ خود ہی اپنے مرضی سے جو ہے وہ بن کے بیٹھ گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وہاں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو نعمت ہے نا بڑی نعمت، اللہ تعالیٰ نے کہا لئن شکر تم لا دی تم شکر ادا کرو گے نعمت بڑھا دوں گا. اور نعمت کیا ہے؟ نعمت کی قدر کیا ہے؟ نعمت کو صحیح استعمال کرنا، نعمت کو کس ضائع نہ کرنا. اور جیسے اب یہ بڑی نعمت ہے، ہمیں کون سی بڑی نعمت؟ ہمیں اللہ نے بلا استحقاق ایمان عطا فرمایا. اب گناہ کر کے ہم کیا کرتے ہیں؟ خود اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں. بتا رہے گناہ جب آدمی کرتا ہے، ایک گناہ کرتا ہے حدیث میں آتا ہے اس مفہوم میں کہ دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر مٹا دیا جاتا ہے، مفہوم ہے. اور لیکن اگر خدا نخواستہ وہ توبہ نہیں کرتا، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے. اور سیاہ ہونے کی وجہ سے انسان کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کا دل نہ ذکر میں لگتا ہے، نہ تلاوت میں لگتا ہے، نہ اچھی محفلوں میں لگتا ہے، اللہ والوں کی محفلوں میں، نہ عالموں کے پاس جانے کا دل چاہتا ہے کہ عالموں کے پاس بیٹھ کے کچھ دین کے علم حاصل کر رہے ہیں، نہ اپنے مشائخ کے پاس جا کر کہ جو ہے اپنی اصلاح کرا رہے ہیں. بالکل دل اچاٹ ہو جاتا ہے، دینداروں سے بھاگتا ہے آدمی. وہ جہاں دیکھتا ہے کہ وہ سامنے سے آ رہا ہے دوسری گلی سے نکلتا. کیوں؟ کہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب سیاہ ہو گیا تو پھر اثر ہی نہیں ہوتا. دیکھو ہمارے حضرت نے فرمایا کہ کوئی شخص ہے جو کام کرتا ہے نا چھوٹا جو ہے وہ جو اس کا کام کرتے ہیں گاڑیوں وغیرہ کا، تو گریس وغیرہ گرتا رہتا ہے کپڑوں پہ نا. اب اگر ایک بوتل جو ہے سیاہی کی بھر کے اس کے اوپر ڈال دیا جائے کچھ اندر نظر آئے گا؟ کچھ بھی اثر نہیں ہوگا. لیکن ایک شخص ہے بالکل سفید کپڑے پہن کے جا رہا ہے، ایک ذرا سا دھبا پڑے گا تو نظر آ جائے گا، ہے نا. تو جب انسان کہتے ہیں ارے یار آپ کو تو ہر وقت یہ ہوتا ہے کہ یار نظر بچاؤ نظر بچاؤ، کیا ہوتا ہے اس سے؟ ہم تو کچھ ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا،
ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم تو دیکھیں جو ہے صبح سے شام تک جو ہے وہ عورتوں سے ڈیل کرتے ہیں, ہمیں تو کچھ فیل ہی نہیں ہوتا. فرمایا آپ فیل ہے نا, یعنی ہاتھی ہیں, تو ہاتھی جب ہاتھی تو گنا کھاتا ہے, اب ہاتھی ہے تو آپ کو کیا اثر ہوگا. تو گناہ کر کر کے دل سخت ہو گئے. اب دل کی سختی کو دور کرنے کے لیے کیا فرمایا, اللہ اکبر, کہ کیا کرو, موت کو یاد کرو, موت کو یاد کرو, موت سے پہلے موت کی تیاری کرو, مرنے سے پہلے مر جاؤ, مرنے پہلے مر جاؤ. مر جانے میں مراد کیا ہے کہ یعنی جو مرنے والے کام کرتے ہیں نا, یعنی اگر کسی کو جو ہے مطلب یہ کہ یقین ہو جائے کہ جناب میری جو ہے وہ موت جو ہے وہ 1 مہینے بعد آنے والی. جیسے واقعہ لکھا تھا ہم لے لیں کہ ایک بادشاہ تھا, اس کو ایک اللہ والے کے سے جو ہے وہ تھوڑا سا طبیعت میں آ گئی, تو انہوں نے فراست سمجھ لیا. تو جب وہ بادشاہ ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ کا انتقال ہوئے 40 دن بعد آپ کا انتقال ہو جائے گا. اب ان کو اللہ والا سمجھتا تھا کہ بھئی یہ اللہ والے ہیں. تو ایسا ہے کہ میں آپ کو ایک طاقت کی گولی دے رہا ہوں, 40 دن تک آپ روزانہ کھائیے گا اس گولی کو, تو انشاءاللہ آپ کے اندر طاقت آئے گی. اب یہ تو جملہ بول کے انہوں نے ویسے ہی ختم کر دیا. اب وہ لے کے چلا گیا. اب جناب وہ کھا بھی رہا ہے اور دن بھی گن رہا ہے, اور جناب یکش وہ ایک دم ایک کونے میں بیٹھ گیا. اب نہ وہ کسی سے بات کر رہا ہے. بیٹے کو کہا کہ بھائی تم جو ہے نا حکومت سنبھالو, میں تو بس ایک اللہ اللہ کر رہا ہوں. اب جناب ہوتے ہوتے 40 دن گزر گئے. اس نے کہا تھا کہ 40 بڑے جھوٹے آدمی, بڑے جھوٹے آدمی. وہ تو کہہ رہے تھے کہ میں 40 بعد تم مر جاؤ گے اور میں تو زندہ ہوں, اور اپنی فوج لے کر لگا کہ اس کو آج جو ہے ان کا گردن ہی اڑاؤں گا. جا کے پہنچے, جیسے پہنچا بادشاہ, وہ کہا صبر, اپنی فوج کو نا وہیں رہنے دو, تم اندر آؤ. کیا بات ہے, کہا کہ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ 40 دن مر جاؤں گا میں, اور میں تو دیکھیے زندہ ہوں. اور آپ نے جو ہے وہ حضرت حضرت نے فرمایا کہ وہ جو گولی کھانے سے تمہیں جو ہے تمہیں کچھ بھی اثر نہیں ہوا. ایک گولی جو ہے جو میں نے کھائی تھی اور تمہیں پہلے بھی دی تھی, اس سے تم نے جو ہے مطلب دیکھے جو طاقت آئی تھی, تو تم نے سوچا کہ یہ ایک گولی روزانہ کھاتے تو کیا کرتے ہوں گے, اور تم نے 40 گولی کھا لی لیکن تمہیں کوئی اثر نہیں ہوا. کیوں کہ تمہیں موت کا خوف تھا, تمہیں موت کا خوف تھا. یہاں تو ہر وقت یہ خوف ہے کہ کب موت آئے گی, کب موت آئے گی. ہم ہر دن یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا آخری دن, ہر عمل ہم سمجھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ مفہوم ہے کہ میں ایک سلام پھیرتا ہوں, دوسرا سلام پھیرنے کی مجھے امید نہیں. مفہوم ہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشا ہے بھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ امت کو تعلیم دے رہے ہیں. ہاں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 3 لکڑیاں گاڑی, ایک لکڑی کے بارے میں فرمایا کہ جو ہے یہ انسان ہے, دوسری لکڑی گاڑی فرمایا یہ موت ہے, تیسری لکڑی گاڑی فرمایا یہ انسان کی خواہشات ہیں جن سے انسان حاضر ہوتا ہے. انسان خواہشات کہ تگدوں میں لگا رہتا ہے اور موت آتی ہے لے کے چلی جاتی ہے. ارے کہتے ہیں ارے بھائی ابھی تو مل کے آئے تھے, ابھی مل کے آیا تھا بھائی, میں بس ابھی میں نے فون رکھا نہیں کہ خبر آ گئی. خبر تو آئے گی, ایک دن خبر آنی ہے, سب کی آنی ہے. سب سے اچھا تو وہی آدمی ہے نا جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے. کچھ پتا نہیں, انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے. میں نے ایک شخص کو دیکھا, ہنسی بزوا آئی تھی, مطلب تو بھی کہ میں نے کہ وہ کچھ مستورات گزر رہی تھی, وہ اسکوٹر پہ جا رہے تھے. وہ اسکوٹر پہ جو جا رہے تھے تو بس وہ اسکوٹر تو کیا چلا رہے تھے, دھاڑ کر کے ماریو, سب کچھ بھول گئے. وہ پٹخانیاں میں کھائے بیچارے نے, حاصل بھی ملنے کچھ نہیں, نہ چنا ملا نہ مسالے, چنا ملا نہ الٹا ہڈی ٹوٹ گئی بیچارے کی. تو کیا ملا, کچھ نہیں ملا. کہتا ہے کچھ لیا نہیں, کہتا ہے کچھ لیا نہیں, دیکھا تھا کس لیے, یہ ہے نشان سوال ہی. کیا نہیں مولا ہم نے کچھ نہیں, ایسی میں نے ایسی دیکھا تھا. ارے بھائی دیکھا ایسے کیوں دیکھا تھا, کچھ مل رہا ہوگا نا. تو کیا ہے, کیا مل رہا ہے, جہنم کا سرٹیفکیٹ مل رہا ہے. اسی حالت میں موت آ جائے انسان, اسی حالت میں جس وقت انسان بدنظری کر رہا ہوا ہے. اور یہ کہنا کہ جناب کبھی کبھی ہو جاتی ہے, تھوڑی ہوتی ہے, زیادہ ہوتی ہے. اچھا تو کیا کوئی
کوئی حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کیا کوئی شخص اپنے کپڑوں میں کوئی چنگاری رکھے گا؟ کبھی نہیں رکھے گا. ہے کیا کہہ رہے ہو بھائی؟ ایک چنگاری سے کہیں گھر تباہ ہو. یہ مشاہدے کی بات ہے. تو فرمایا کہ ایک گناہ کر کے تم یہ کیسے کہتے ہو کہ کیا ہوا دار صاحب گناہ کر دیا؟ ارے ایک گناہ ہی انسان کو جہنم میں لے آنے کے لیے کافی ہے. مگر اللہ تعالیٰ جس میں فضل ہوگا، اللہ تعالیٰ فضل کس پہ ہوگا؟ جو توبہ کرے گا، جو اللہ سے روئے گا، گڑگڑائے گا، معافی مانگے گا، یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا مجھے معاف فرما دے. جھٹائی سے جمع نہیں رہے گا. گناہ کر کے یہ نہیں کہے گا ارے کچھ نہیں ہوتا یار، بس یہ سب مولانا کی بات ہے. ارے مولوی صاحب کہاں بتاتے ہیں بھائی؟ مولوی صاحب تو بتاتے ہیں، بناتے تھوڑی ہیں. مولوی صاحب تو بڑا احسان ہے آپ پر کہ وہ بیچارے آپ کو گناہ کی فہرست آپ کو بتا دی کہ بھئی یہ گناہ ہے، یہ ثواب ہے. اب آپ کی مرضی ہے یہ سیدھا راستہ ہے یا یہ ٹیڑھا راستہ ہے. آپ کی مرضی ہے. آپ چاہیں جو ڈاکوؤں کے راستے پہ جائیں، آپ چاہیں جو یہ سب کون نفس و شیطان ہمارے ڈاکو ہیں، اور یہ جو ماحول ہے یہ ڈاکو ہے. اگر ہم اس کے اس میں کہیں گے کہ جناب کیا کریں بھائی سب ماحول ایسی ہی ہے، اب اگر ہم جو ہے مطلب یہ کہ سب کو چھوڑ دیں، چھوڑنے کا کون کہہ رہا ہے بھائی؟ آپ کو کچھ، لیکن بس آپ ان کے ساتھ گناہ میں شامل نہیں ہوئے. آپ گناہ میں شامل ہو گئے کیا سمجھتے ہیں؟ کیا وہ آپ ان کو راضی کر لیں گے؟ ان کو اگر راضی بھی کر لیں گے تو آخرت میں کیا ہوگا؟ کیونکہ دیکھیں نا، یہ ہے کہ جو جس قوم کی شباہت اختیار کرے گا اس کا حشر اسی میں ہوگا، ہے نا. اس میں ہر چیز شامل ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ خالی جو ہے انسان کا وضع خطا نہیں، بلکہ اس کا رہن سہن اور اس کا شادی بیاہ ہر چیز اس میں شامل ہے. اب یہ کہنا کہ جناب کیا کریں بیوی نہیں مانتی، تو بیوی آپ نے محنت ہی نہیں کی. آپ نے اپنے گھر والوں میں محنت ہی نہیں کی. خود آپ نمازی رہے، خود آپ جو ہے وہ خوب اللہ والوں کی محفل میں جاتے رہے، ان سے دین سیکھتے رہے، لیکن آپ نے دین گھر پہ نہیں پہنچایا. وَأَنفِسِكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر. اس سے آپ کی جان نہیں چھوڑے گی. حدیث میں مفہوم ہے کہ ایک عورت 4 آدمیوں کو جہنم میں لے جائے گی. ان میں سے ایک اس کا شوہر بھی ہوگا، ایک اس کا باپ بھی ہوگا، اس کا بیٹا بھی ہوگا، اس کا بھائی بھی ہوگا. کیوں دین ایسا آپ چھوڑ تھوڑی جائیں گے؟ ہم کیا کریں؟ ہماری ماں نہیں سنتی، ہماری بہن نہیں سنتی، ہمارا کیا کریں بیگم نہیں سنتی. اچھا جب کھانا نہیں پکاتی پھر کیا کرتے ہو؟ ایسا غصہ دکھاتے ہو؟ وہ زمین آسمان نہیں کر دیتے ہو؟ یا کھانا خراب پکا دے جب بھی غصہ کرتے ہو؟ ہیں؟ تو کیا مطلب یہ کہ آخرت کے معاملے میں اتنے ڈھیلے ہو گئے؟ بالکل ڈھیلے ہو گئے. ڈھیلا ہوتا ہے نا پتھر، ویسے ہو گئے. کیوں نہیں محنت کی؟ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا مجھ سے ایک مرتبہ، ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ حبیب اللہ میں نے اپنی گھر والوں پر کیسی محنت کی. مثلا ہماری اصلاح کے لیے حضرت نے بتایا، فرمایا کہ میں جب مطلب فارغ 10-11 بج جاتے تھے، 12 بج جاتے تھے، حضرت کا ماشاء اللہ مطلب بہت چلتا. جب فارغ ہوتے تھے تو حضرت فرمایا کہ میں گھر جاتا تھا، تو گھر جانے کے بعد کیا کام ہوتا تھا؟ میں نے اپنے شیخ سے پوچھا تھا کیا کروں، تو حیات المسلمین اور جزاء الاعمال اور یہ بیسی دیور، اس کے 2 صفحے میں ہر صورت یا تو وہ گھر والی پڑھتی تھی یا میں پڑھتا. اس کا اثر کیا ہوا کہ سارے بچے بچیاں سب اللہ والے نکلے. اور جب شادی کا موقع آیا تو گھر والوں نے اور ساتھ دیا کہ بھائی کیا حضرت نے فرمایا کہ بھائی فلاں کا نکاح تاریخ طے کر ہو گئی، تو کہا کہ اب کیا کرنا ہے؟ تو کرنا کیا ہے؟ اب بس مسجد جا کے میں اعلان کر دیجیے کہ آج فلانے کا نکاح ہے. بس کسی کو نہیں بولے، نہ اپنے گھر اپنے جو رشتے دار نہ ان کو، نہ آپ کے رشتے داروں کو، کسی کو نہیں بولے. بس جائیں مسجد میں اعلان کریں. اور کیا جملہ کہا حضرت فرمایا کہ کہا ساری زندگی سنت سنت کہتے رہے، جب سنت عمل کرنے کا وقت آیا تو اب یہ کیا چھوڑ دیں ہم سنت کو؟ ایک عورت کیا کہ لیکن پہلے حضرت نے محنت کی نا، محنت کی، ان پر محنت کی، خوب دین پہنچایا. جب دین رچ گیا بس گیا تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے مطلب یہ کہ کیسا ساتھ دیا کہ جناب مسجد میں اعلان کر دیا آج فلانے کا نکاح ہے. اور جناب اپنے جو دوست خاص جو حضرت حکیم ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور بھی 3-4 لوگ تھے، ان کو نہیں بتایا. ان کو جب پتہ ہے نا بھاگے آئے. اور خیر وہ دوسرے دن
جب بچوں کے ماموں آئے تو انہوں نے بڑا ناگواری کا اظہار کیا، یہ کیا بات، ہمیں نہیں بلایا؟ کیا جواب دیا انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ دیکھنا چاہتی تھی میں کہ تمہارے بغیر بھی نکاح ہو سکتا نہیں ہو سکتا، معلوم ہے تمہارا نکاح ہو جاتا، تو کرنے والے کر گئے۔ ابھی ہمارے ایک دوست کے جو ہے بھتیجی کا رشتہ آیا تو اس نے مجھ سے مشورہ کیا، میں نے کہا بھی بہت اچھا ہے، انہوں نے کہہ دیا بھائی ہم 4 آدمی آئیں گے اور ہمیں جہیز وہیز نہیں چاہیے بھائی، ہم لے کے ہم والدہ آئیں گی اور مطلب یہ کہ آئے اور آ کے لے کے چلے گئے 4 آدمی۔ اچھا دلہے نے کیا کیا سنیں، دلہے نے بیگم کو اسکوٹر بٹھایا کر چلو بھائی، اور پھر ولیمہ کیا، ولیمہ سنت کے مطابق کیا، کرنے والے کر رہے ہیں نا بھائی۔ یہ کہنا کہ اس دور میں نہیں کر سکتے اس دور میں نہیں کر سکتے، نعوذ باللہ، یہ تو مطلب یہ کہ دین اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دین آسان ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دین پہ چلو اور پھر اس کی آسانی، ایسے ایسے کیسے ہو سکتا؟ ہم خود اصل میں ڈھیلے ہیں ڈھیلے، اس لیے ہم سے بنتا نہیں، ہم کہتا ہے بھائی ارے یار وہ، اور پھر یہ کیا ہے کہ وہ تو عمل کرنا اپنے اوپر ہوا، اور دوسری ایسی شادیوں میں ایسی نکاحوں میں جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے پھر چلے آتے، کہتے کیا کریں بھائی، ارے نہیں جائیں گے تو فلاں ناراض ہو جائے گا، اللہ میں ناراض ہو جائے کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے کوئی بات نہیں، اللہ اکبر اللہ، اسی حالت میں اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو آپ کہاں جائیں گے؟ انہیں لوگوں کے ساتھ اٹھائیں گے نا۔ پھر آپ سوچ لیں کہ آپ کن کے ساتھ، پھر آپ دعویٰ کیوں کرتے ہیں محبت کا، محبت کا دعویٰ کہ ہمیں اللہ سے اس کے رسول سے محبت ہے، ہم کیا سنت پہ عمل کرنا صرف گھر والے ہیں، گھر پہ عمل کرنا ہے صرف؟ ارے ہر باہر کی زندگی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنائے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ یہ ہر کام میں سنت کا اہتمام کرنا، کہ جانا یہ نہیں کہ بس جہاں اپنی مرضی آئے میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو، جیسے وہ ایک جو وہ لڑکا تھا وہ رمضان مبارک میں نہ نماز پڑھتا تھا نہ روزے رکھتا تھا، تو حکیم اختتام رحمۃ اللہ نے فرمایا، ایسے ہی سنا ہے کہ فرمایا کہ وہ لیکن سب سے پہلے افطار بیٹھ جاتا تھا، مانے گا کم بخت کرتا کراتا کچھ ہے ہی نہیں، اور سب سے پہلے بیٹھ جاتا، اس نے کہا اماں کا بالکل ہی کافر ہو جاؤں گا، بالکل ہی کافر ہو جاؤں؟ تو آج ہے کہ اللہ اکبر، خدا کے لیے اپنی آخرت کو سنوارو بھائی، دن بڑے تیزی سے گزر رہے ہیں، دیکھو ہمارے تو خیر آج ایک اور بات، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے، کہ عجیب حال ہو گیا ہے، لوگ عیسوی سال میں ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، انا للہ و انا، تم کون ہو بھائی؟ تم مسلمان ہو، تمہارا سال محرم سے شروع ہوتا ہے، جنوری سے شروع نہیں ہوتا، جانوروں کی زندگی گزارنے والوں کے ساتھ نہیں ہوتا تمہارا، تمہارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رابطہ ہے بھائی، واسطہ ہے، وہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم منتخب کر کے چلے گئے وہ اس سے تمہارا ہے، وہ محرم ہے تمہارا، ہاں؟ اور کیا کر رہے ہیں اسی بھی پہ جناب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، انا للہ و انا، تو کیا کر رہا ہوں، کتنا خطرناک معاملہ ہے کہ ہمیں احساس ہی ختم ہو گیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، یعنی اسی عیسوی تاریخ پر مبارکباد دینا کیا مقصد ہوا، یعنی آپ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں کہ عیسائی ہیں ہم؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، بڑی خطرناک بات ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، اس کو معمولی نہیں سمجھنا ہی چاہیے، بہت خطرناک معاملہ۔ اور جیسے حکیم مختصر رحمۃ اللہ علیہ بنگلہ دیش نہیں افریقہ جب گئے، جنوبی افریقہ، تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ جتنے بھی بچے ہیں سب انگریزی بولتے تھے، اردو کو جانتا ہی نہیں تھا کوئی، بیچارے کو وہاں پہ ماحول ایسی تھا، تو حضرت کو دیکھ کے پریشان ہو گئے، اور حضرت نے اپنے جو متعلقین تھے ان سے فرمایا کہ تم کیا کر رہے ہو، ان کو تم دین سے دور کر دو گے، کہا کہ فرمایا کہ ارے بھائی خدا کے لیے ان کو اردو سکھاؤ، کیونکہ عربی میں دین کا جو ذخیرہ زیادہ تر عربی میں یا فارسی میں، اور عربی بھی نہیں آتی فارسی بھی نہیں آتی، یا تیسرے نمبر پر اردو ہے، اردو میں بہت ذخیرہ ہے، اب جب بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوگا صحیح دین کا تو کوئی بھی انگریزی میں کوئی بھی کتاب لکھ دیں، تو آج کل تو ہو رہا ہے نا کتنی ایسی چیزیں کہ جو مطلب یہ کہ آدمی جو ہے وہ چھپتی ہیں کتابیں، اسی لیے یہ بھی حکم ہے کہ ہر کتاب نہ پڑھو، پوچھ کے پڑھو، کہنے واہ اس میں بھی جا جا رہی، یہ کیا بات ہے، کیا ہوا اگر پڑھ لی تو، یہ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ یاد آئی مجھے کہ ڈاکٹر صمد علیہ جو ہے وہ ایک جگہ گئے تو وہاں پر کتاب لکھی تھی، وہ ان کی کتاب حضرت
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے وہ نماز کی کتاب رکھی ان کی. تو حضرت فرمایا اچھا ماشاء اللہ آپ کا ذوق تو بڑا اچھا ہے، آپ کا ذوق بڑا اچھا ہے. ارے انہوں نے کہا کیا ذوق اچھا ہے، اس کتاب نے تو میری نماز ہی چھوڑا دی. ارے حضرت نے کہا اس نے نماز چھوڑ دی، یہ کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ کہاں اس میں لکھا ہے کہ ایسے پڑھو ایسے پڑھو ایسے پڑھو؟ ایسے تو پڑھ ہی نہیں سکتا، ایسے میں پڑھ ہی نہیں سکتا. حضرت نے فرمایا کہ آپ یہ بتائیے، ایک ہے ڈنڈے پڑھنا، ایک ہے جوتے پڑھنا. جیسی ویسی آپ نماز پڑھ لی، تو اگر آپ نے جیسی نماز پڑھی اس میں جوتے پڑے اور نہ پڑھنے میں ڈنڈے پڑے تو فرق ہے. پھر ایک دم آنکھ کھول کے میں ہاں حضرت آپ نے فرمایا کہ آپ کو کس احمق نے کہا کہ آپ کتاب پڑھیں، کس احمق نے کہا کہ یہ آپ کتاب پڑھیں، یہ آپ کے پڑھنے کی ہے ہی نہیں. ارے علماء کرام جو ہے وہ خود احتیاط کرتے ہیں، وہ سمجھاتے ہیں، پھر اس کو سمجھتے ہیں، اس کے بعد پھر جو ہے وہ آپ کو سمجھائیں گے. آپ نے تو بس پڑھی اور اس کے بعد ایسی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ایک شخص آئے اور وہ جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں باب خوف کا موضوع پڑھ کے آ گئے. تو حضرت نے دیکھا وکیل صاحب نے دیکھا کہ وکیل صاحب کی تو حال برا، کانپ رہے ہیں ایک دم بالکل اور ٹھنڈے پسینے ہو رہے ہیں. حضرت فرمایا کہ کیا بات ہے وکیل صاحب خیریت تو ہے؟ تو انہوں نے کتاب آگے کر دی، بات ہی نہیں کی جا رہی تھی ان سے. حضرت نے فرمایا کس احمق نے آپ سے کہا تھا یہ پڑھ؟ اب یہ کتاب یہ پڑھنے کی کتاب حقیقت بالکل صحیح ہے، لیکن آپ اس قابل نہیں ہیں، آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ پڑھیں. آپ پڑھیں گے تو آپ تو دین سے ہی چلے جائیں. تو کتاب بھی پھر پڑھے تو پوچھ کے پڑھے کہ اس کے کہ کتنی استطاعت ہے. بھائی معلوم ہے جناب وہ استطاعت ہے نہیں اور پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ گٹ پٹ کہہ لیں یہاں پڑھا اس کی معنی یہ اس کی معنی یہ. جیسے وہ ایک جگہ وہ جیسے قرآن ہو رہا تھا تو سب وہ پوچھتے ہیں ہاں بھائی آپ کیا سمجھے، کہ وہ پورے مجمع تھا نا، کہہ لیں آپ کیا سمجھے، کہہ لیں آپ کیا سمجھے. ایک نے کہا میں کدو سمجھاؤں. وہ پڑھ کے عربی پڑھ لی بس. وہ جیسے ایک شخص تھا وہ اس نے دیکھا ان کو کہ جناب وہ نماز میں ہلنا ہے. بولے کیا ہو گیا خیریت تو ہے؟ نماز میں ہلتے نہیں بھائی. ارے کہہ لیں کیا بات کر رہے ہیں آپ، میں نے خود پڑھا ہے، ہل ہل کے پڑھا ہوا. کہ بھائی آپ بات سنیں کہ کہاں لکھا ہے دکھائی. وہ عالم سے انہوں نے کہا دکھائیے مجھے کہاں لکھا. تو اب ترجمہ انہوں نے وہ کیا ہلکے پڑھو، ہلکے ہوئے ہل کے پڑھو. تو انہوں نے ہل کے انہوں نے کہا بھائی یہ نہیں، یہ لکھا ہے آرام یعنی سکون سے پڑھو، یہ مقصد ہے. اچھا اچھا یہ مقصد ہے. سو یہ بھی سیکھنے کے لیے علماء کرام کو آپ جو ہے وہ آج علماء کرام کی قدر نہیں، اللہ ہوگا کل قیامت میں پتہ چلے گا. ہمارے حضرت نے فرمایا کل ایک مجلس ہوگی، اللہ اللہ ہم سب کو بننے جو ہے عالم بنا دے. میں تو کہتا ہوں واقعی عجیب ہو. حضرت فرمایا کہ عالموں کی اللہ میں ہوں گے اور سارے عالم ہوں گے. ایک مجلس اللہ سے خاص ہوگی، اس میں نقطے بیان کریں گے اللہ تعالیٰ. وہ نقطے کے پھر اس کے یہ مطلب تھا کیونکہ بہت سارے علوم حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کہ دنیا میں بھی نہیں پتہ چلے اس کے معنی ہم تو، لیکن وہاں جا کر اللہ تعالیٰ موجود ہوں گے خود. بہت لازم ہے اللہ تعالیٰ خالق ہیں اور جب بتائیں گے اللہ تعالیٰ کہ بھائی اس کے معنی یہ ہیں اس کے معنی تھوڑا گھنٹوں اسی میں جو ہے وہ دلائل پیش کرنے کے اللہ کرام جو ہے اللہ میں ابھی آخر میں بتائیں گے بھائی اس کی معنی یہ ہے. وہ کہنے کا عجیب کیفیت ہوگی، کیا مزہ آ رہا ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ کرتا ہوں ہے نا. جب اللہ میں کہیں گے اور مانگو بھائی تو یہ دیکھیں گے کہ کیا مانگیں. تو اس لوگ بھی علماء کرام کہہ دینا ہم نہیں مانتے، کہہ دینا ہم نہیں مانتے علماء کو. وہاں بھی یہی کہتے نا ہاں وہ علماء کرام وہاں بھی جا کے محتاج ہوں گے. علماء کرام کو علماء کرام بتائیں گے اب یہ مانگو اب یہ مانگو. تو یہ وہاں بھی یہ کہہ دینا نہیں ہم تو مانتے ہی نہیں، ہم نہیں مانتے. جب ایسی معلوموں کی باتیں ہے آج جو ہے علماء کرام کی اور یہ جو بیچارے مؤذنین ہوتے ہیں وہ مؤذنین کی بھی خدمت، خادموں کی خدمت کرنی چاہیے. مؤذنوں کی امام کی خدمت کرنی چاہیے کیونکہ بیچاروں کی تنخواہیں کتنی ہوتی ہیں 4,500 6,000 بس اسی میں وہ بیچارے. لیکن اس پر اللہ تعالیٰ ان کو برکت بھی دیتا ہے. لیکن جو جن کو اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت بنایا دنیا میں مال دیا ہے ان کو چاہیے کہ ایسی جگہ خرچ کریں. ان کو خرچ کریں گے، خرچ کرو جیب سے اللہ دے گا غیب سے. ہمارے حضرت مولانا ابراہیم صاحب اللہ فرماتے تھے خرچ کرو جیب سے اللہ دے گا غیب سے. تو کیا کرو کہ ان کے لیے ان کا خیال کرو، ان کی خدمت کرو. یہ نہیں کہ بس وہ محرم 10 محرم آئے تو کھانا پکائے تو ان کو مزا دیا، یا جو ہے وہ 15 شعبان آئے تو کہنے حلوہ پہنچا دو بس. وہ کتنے حلوے کھائے گا بھائی. ایک جگہ میں ہر جگہ اتنے حلوے کے ٹیل لگے ہوئے تھے. میں نے کہا بھائی ملک صاحب کیا کرو، کہنے یار اب اتنا حلوہ کھاتے نہیں کیا کریں ہم. ہر صبح ایک آدمی آ رہا ہے حلوہ 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 حلوہ.
لطیفہ یاد آ گیا. وہ ایک صاحب نے کہا کہ مولانا یہ حلوہ ناجائز ہے. پوچھا مر گئے بیچارے وہ مولانا. تو اہل بدعت میں سے کہنے لیں گے ادھر آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. ایک بات بتاؤ, سوجی ناجائز ہے جائز ہے؟ سوجی جائز ہے. کہنے لیں شکر جائز ہے نہ جائز؟ کہنے لیں شکر جائز ہے. کہنے لیں گھی ناجائز ہے جائز؟ دودھ ناجائز ہے؟ تو کہہ لے بھائی حلوہ کیسے ناجائز ہو سکتا ہے؟ نعرہ غوثیہ. ایسا نقطہ نکال کے لکھا ہے. ایسی کم بخت کہہ رہے ہیں, بکواس کہہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہدایت دے. اتنا غصہ ہے, کیا کہہ رہے ہیں بکواس کہ جناب کار بھی بدعت ہے. ابے کار سے دین کا کیا تعلق ہے اللہ کے بندو؟ کیا لوگ کار بدعت ہے اور جو ہے نا تم جو ہے وہ مطلب گھر بدعت ہے. عجیب بالکل عقل سے آری باتیں کر رہے ہیں. بالکل عقل ہے نکلیں یہ بھی بدعت ہے تو ہر چیز بدعت ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یا رحمان الرحیم یا مالک اللهم صل على سيدنا مولانا اللهم انا نسالك من خير ما سالك ونعوذ بك من شر ما سالك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا سبحان ربك رب العزة. آمين.